بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، ہم نماز پڑھتے ہیں اور بہت سے حضرات کو نماز کے اندر رکعات کے بارے میں شک واقع ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی ہیں، اس لیے اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے کہ شک کی صورت میں ہم نماز کس طرح پوری کریں گے۔ مثلاً کسی آدمی کو شک واقع ہو گیا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زندگی کے اندر پہلی بار اس کو یہ شک واقع ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ شک کا مسئلہ نماز میں پیش آتا رہتا ہے، تو اس صورت میں اب کیا جائے۔ اب وہ سوچے، غور و فکر کرے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان کا اعتبار کرے گا۔ اگر غالب گمان یہ ہو گیا ہے، زیادہ خیال یہی ہے دل کے اندر کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ 3 شمار کرے گا، ایک اور پڑھ کر نماز پوری کر لے گا۔ اور اگر 4 کی طرف غالب گمان ہو گیا ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں، تو پھر 4 سمجھ کر ہی نماز پوری کر لے گا۔ اس صورت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ شک تو واقع ہو گیا ہے، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ اب سوچ وچار کے باوجود غالب گمان نہیں ہو رہا، شک کی صورت ہے، تو اب یہ حکم ہے کہ وہ عقل کا اعتبار کرے گا۔ یعنی 3 اور 4 میں جب شک ہے تو وہ 3 سمجھے گا، لیکن تیسری رکعت پڑھ کر آخر کے اندر وہ تیسری رکعت کے بعد بھی بیٹھ کر قیدا کرے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ 4تھی رکعت ہو، اور پھر 4تھی رکعت پڑھ کر پھر قیدا کرے گا، اور آخر میں سجدہ سہو بھی یہ صورت میں کرنا ہوگا۔ تو تیسری صورت میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوتا ہے، تو عقل کو بنیاد بنانا ہوتا ہے۔ اگر یہی صورت پیش آ جائے پہلی اور دوسری رکعت کے بارے میں کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہیں، تو اب یہاں بھی یہی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ پہلی دفعہ یہ شک پیش آیا ہے، شک کا مسئلہ نماز کے اندر اسے زندگی میں پہلی دفعہ پیش آیا ہے، تو اب وہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شک کا مسئلہ اسے رکعات کے بارے میں پیش آتا رہتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ غالب گمان کا اعتبار کرے۔ اگر غالب گمان حاصل ہو جائے، یعنی سوچ وچار کرے، غالب خیال یہی ہے کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے، تو 1 رکعت کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے۔ اور اگر غالب گمان ہو جائے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں، تو اسی کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے گا۔ اس صورت میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ 1 اور 2 کے اندر شک ہے، لیکن غالب گمان کسی طرف نہیں ہو رہا، نہ 1 کی طرف نہ 2 کی طرف، تو شک کی کیفیت ہے 1 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، تو شک کی صورت میں، شک کی کیفیت میں، یعنی 50% اس طرف رجحان ہے 1 کی طرف، 50% 2 کی طرف رجحان ہے، تو اس صورت میں وہ عقل کو بنیاد بنائے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے، تو اب 1 رکعت کے بعد بھی جب وہ 2 سجدوں کے بعد بیٹھے گا، تو اتحیات پڑھنی ہے بیٹھ کر، اس لیے کہ احتمال ہے یہ دوسری رکعت نہ ہو۔ اور پھر جب دوسری رکعت پڑھے گا، تو اس کے اندر بھی فاتحہ کے ساتھ فرضوں کی نماز ہے، صورت بھی ملائے گا، اور 2 سجدوں کے بعد پھر اس نے اتحیات پڑھنی ہے بیٹھ کر۔ اور اسی طرح پھر تیسری رکعت پڑھے گا، اس میں بھی اس نے بیٹھنا ہے، اس لیے کہ احتمال ہے کہ یہ 4تھی رکعت نہ ہو۔ اور پھر جب 4تھی رکعت پڑھے گا، پھر بیٹھے گا، اتحیات پڑھے گا، اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو اس تیسری صورت میں اس نے
ہر رکعت کے بعد جب شک پیدا ہو گیا ہے 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی نماز پوری کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ تو شک کے مسائل ہیں تو آدمی غور کے ساتھ ان تینوں صورتوں کو سنے اور سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ یہ شک والا مسئلہ اکثر نمازیوں کو، بہت سے نمازیوں کو پیش آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرمائے تاکہ ہم شک کے مسائل سے بچیں، اور اگر شک پڑ گیا ہے تو پھر ان صورتوں کے مطابق اپنی نماز پوری کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔